الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے رمضان المبارک میں ظہر کے بعد کی اس نشست میں ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا ذکر چل رہا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ گزشتہ کل یہ بات چل رہی تھی کہ بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دینا یہ بھی صدقہ ہے، اندھے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا بھی صدقہ ہے، ایک آدمی اونچا سنتا ہے، اور گونگے کو اس طرح بتانا کہ وہ سمجھ سکے صدقہ ہے، پھر کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے، کمزور آدمی کی، اس پر بات چل رہی تھی کہ جو بھی اپنے سے کمزور ہے تو اس کی آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہیے، اور کبھی اپنی طاقت کے، قوت کے زوم کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ کبھی آدمی ایک اپنے زوم کے اندر ہوتا ہے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں، تو ظاہر ہے کہ اگر انسان کچھ ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اور جب وہ اللہ کی عطا سے ہے تو اسے اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اپنی وہ جسمانی صلاحیتیں ہیں، وہ ذہنی صلاحیتیں ہیں، وہ مالی صلاحیتیں ہیں، کسی بھی اعتبار سے جو اللہ نے صلاحیتیں عطا کی ہیں، اگر اسے وہ دوسروں کے لیے استعمال نہیں کرتا، بھلائی میں، خیر خواہی میں، صرف اسے اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے، تو کبھی بھی اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش آ سکتی ہے۔ جیسے نا کہ چیزیں پاک کب ہوتی ہیں کہ جب ان چیزوں کی زکوٰۃ نکالی جائے تو چیزیں پاک بھی ہو جاتی ہیں اور چیزیں محفوظ بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اکثر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو صرف مال کی ہے، نہیں، مال کی بھی زکوٰۃ ہے کہ اگر کسی پر کے پاس اتنا مال ہے کہ جو ایک شرعی نصاب ہے اس حد یا اس سے زیادہ اس کے پاس مال موجود ہے، اور اس پر ہولان ہول 1 سال گزر گیا، اب اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ کا نکالنا اس پر واجب ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اس کا مال پاک ہو جائے گا، مال کا جو میل ہے وہ مال کا میل نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان کے جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ روزہ ہے، کہ 1 مہینہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے جسم کی زکوٰۃ ہے، کہ اس کے جسم کے اندر جو میل کچیل گناہوں کا آتا ہے
وہ میلا پن جو دور ہوتا ہے وہ روزے سے دور ہوتا ہے کہ روزہ انسان کو کہ تزکیے کے اندر، تصفیے کے اندر، تخلیے کے اندر بڑا مددگار ہوتا ہے، اور اس کی روح کو مجلہ مزکہ کرنے کے لیے روزے سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان کے اندر ایک لطافت پیدا ہوتی ہے اور ایک تعلق مع اللہ کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے روزے کی غرض و غایت جو بیان کی، لعلکم تتقون بیان کی، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اور اولاد کی زکوٰۃ کیا ہے کہ اگر اللہ نے کئی بیٹے دیے ہیں تو پھر کم از کم ایک بیٹے کو تو عالم بنائے، خالی دنیا کا فکر نہ کرے بلکہ آخرت کا فکر بھی کرے کہ میں اگر دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد اللہ کا دین میری نسلوں کے اندر باقی رہے، اور وہ اللہ کے دین کا بقا جب ہی ہوگا کہ جب اپنی نسلوں کے اندر کوئی عالم موجود ہوگا، تو پھر آگے کی جو نسلیں پیچھے آنے والی ہیں ان پیچھے کی نسلوں کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ اولاد کی زکوٰۃ ہے کہ اپنی اولاد میں کسی کو عالم بنائے۔ اسی طریقے سے جو اللہ نے انسان کو صلاحیت عطا کی ہیں، ایک تو ہے کہ اس صلاحیت کو اپنے لیے استعمال کرنا۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ نے نماز پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، اب اس صلاحیت کو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، اس کی نماز کا فائدہ اس کی ذات کو ہوگا۔ ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے، اس کی تلاوت کا فائدہ اس اپنی صلاحیت کو تلاوت قرآن میں استعمال کر رہا ہے، تو اس کی جو تلاوت قرآن ہے اس کا فائدہ اس کی ذات کو حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی تجارت کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی بڑے منصب پر پہنچ جاتا ہے، اب اس کی جو وہ صلاحیتیں ہیں اس کا فائدہ اس کی ذات کے لیے ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہمارا مذہب ہمیں خیر خواہی اور مواخات کا سبق دیتا ہے کہ کیسی مدینہ میں مواخات قائم ہوئی صحابہ کے درمیان، بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوا۔ تو جب آدمی اپنی صلاحیتوں کو، اب ان صلاحیتوں میں اس کا مال بھی ہے، اس کی جسمانی صلاحیتیں بھی ہیں، اور اس کے پاس جو منصب ہے، کوئی عہدہ ہے، اس عہدے کا صحیح استعمال خلق خدا کے لیے، تو جب اپنی ان صلاحیتوں کا استعمال وہ اللہ کی مخلوق کے لیے کرتا ہے تو پھر ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنی ان صلاحیتوں کی وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ اور جب اس کی صلاحیتوں کی یہ زکوٰۃ نکلتی رہتی ہے، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے کنبے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیتوں کے اندر، اس کے مال کے اندر، اس کے منصب میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اللہ برکت و ترقی عطا فرماتا ہے کہ اس نے اپنی صلاحیتوں کا جو سر چشمہ ہے اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ وہاں سے سب دوسرے بھی پیاس بجھاتے ہیں، دوسرے بھی سیراب ہوتے ہیں، دوسرے بھی فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی صلاحیتوں کی زکوٰۃ ہے، اور یہ کام زندگی کے اندر ضرور کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے کہ جب آدمی دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اس پر جو کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل عطا ہوتا ہے، مثلا گھر میں بوڑھے والدین ہوتے ہیں، اب بوڑھے والدین کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، خدمت کی تنظیمیں تو بنا لیتے ہیں خدمت کے نام سے، ہم جی بڑے رفاہی کام کر رہے ہیں، بہت لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اتنا راشن تقسیم کر رہے ہیں، اتنا فلاں کر رہے ہیں، اتنا فلاں کر رہے ہیں، لیکن گھر میں جو والدین کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، گھر میں بیوی کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، پڑوسی کو مدد کی ضرورت ہے، وہاں تم کوئی مدد نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے ابتدا تو اپنے گھر سے کرو کہ نیکی کرنے سے، نماز پڑھنے سے، نیکی کرنے سے، نیکی سے انسان کو ثواب ملتا ہے، لیکن خدمت کرنے سے کیا ہوتا ہے، خدمت کرنے سے خدا ملتا ہے، خدا ملتا ہے۔
تو ایک ہے ثواب کا مل جانا اور ایک ہے خدا کا مل جانا، دونوں میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اس لیے اپنا مطلوب اور مقصود جو بنانا چاہیے وہ اللہ کی ذات کو بنانا چاہیے، اور اللہ کا تعلق اور اللہ کا قرب جب نصیب ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی ذات سے بلند ہو کر بلا کسی امتیاز کے دوسروں کی خدمت کرتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے اپنے والدین کا درجہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت میں کبھی شرم اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، بڑھ کے خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی، ان کی طبیعت بڑی غیور ہوتی ہے، وہ زبان سے کہنے بعض دفعہ ہچکچاتے ہیں کہ ہم اپنی خدمت کے لیے کیسے کہیں، طبیعت میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، لیکن یہ تو اولاد کے لیے ایک سعادت مندی کی بات ہے کہ خود فکر کر کے ان کی خدمت کریں۔ اگر ماں باپ نے بول کر خدمت کرائی تو یہ کیا خدمت کرنا ہوا؟ یہ تو پھر ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی کہ بیٹا یہ کام کر دو تو کر دیا۔ نہیں، مزاج ایسا ہونا چاہیے، طبیعت ایسی ہونی چاہیے کہ آگے بڑھ کر خود ان سے پوچھو کہ کوئی خدمت ہے تو بتاؤ، خود ایسی بے تکلفی قائم کرو، کیونکہ آج کیفیت یہ ہے کہ اولاد کا دماغ اتنا گرم ہوتا ہے اور اتنا دماغ آسمان پر ہوتا ہے کہ بیچارے بوڑھے ماں باپ بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ ارے ہم نے اگر کوئی اس سے بات کی تو کہیں ایک بات ہم کریں گے اور یہ سمجھ سکے گا نہیں اور الٹا 10 ہمیں سنا دے گا۔ تو ماں بھی بیچاری سہمی سہمی ہے اور باپ بھی بیچارہ سہما سہما ہے، تو اس لیے ان کی تو طبیعت کھلتی ہی نہیں ہے اور ہمت ہوتی ہی نہیں ہے کہ کوئی خدمت کے لیے کچھ کہہ سکیں۔ تو اس لیے اولاد کا یہ فرض ہے، اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرم برتاؤ کرے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم کرے بے تکلفی کا، جس میں کوئی تکلف کا عنصر موجود نہ ہو، کہ ماں باپ اپنے دل کی بات بے دھڑک کہہ سکیں، بے دھڑک کہہ سکیں۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کو کہنے کی نوبت ہی نہ آئے ارے آگے بڑھ کے خود خدمت کرے۔ آج کل کے ماحول کے اندر یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب آدمی شادی شدہ ہو جاتا ہے، بیوی بچوں والا ہو جاتا ہے، تو پھر اسے اپنا مفاد، اپنی اولاد کا مفاد مقدم ہو جاتا ہے اور ماں باپ کا مفاد اس کے نزدیک بالکل غیر اہم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ وسائل بھی دیتا ہے، لیکن بیوی پیچھے سے کان ایسے مروڑتی رہتی ہے، ارے کب تک ماں باپ کا فکر کرو گے؟ ساری زندگی تمہاری گزر گئی ماں باپ کی فکر کرتے کرتے، اپنی اولاد کا فکر کب کرو گے؟ کیا اپنی اولاد کو کہیں یتیم خانے میں داخل کر دو؟ بیوی تانے دیتی ہے۔ اب شوہر اگر کچھ کرنا چاہتا ہے، بعض جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ بیچارے چھپ چھپ کے کرتے ہیں، جن کے اندر کچھ عقل ہے، سمجھ ہے، تو چھپ چھپ کر کرتے ہیں، بیوی سے ڈر ڈر کر کرتے ہیں کہ پتہ چل گیا تو لڑے گی۔ حالانکہ اس اللہ کی بندی کو سوچنا چاہیے کہ جیسے میرے ماں باپ ہیں ایسے اس کے بھی ماں باپ ہیں، اور اگر یہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا، ان کی مدد نہیں کرے گا اس بڑھاپے میں، تو پھر ان کی مدد کون کرے گا؟ ان کی خدمت کون کرے گا؟ کیا کوئی محلے پڑوس والا کرے گا؟ اور یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی جو خدمت ہے بوڑھے والدین کی، وہ ہے کس کے ذمے؟ بیٹے کے ذمے ہے۔ تو آج کل کی خواتین کی سوچ جو ہے اس کے اندر بڑی تعصب کی بو آتی ہے کہ بات بات میں وہ شوہر کو ٹارچر اس بات پہ کرتی ہیں کہ جی سب کچھ ماں باپ کے لیے کرتے ہو، جبکہ وہ اس سے کہیں زیادہ بیوی کے لیے کر رہا ہے، اولاد کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ 5% بھی کچھ کرتا ہے، 95% وسائل اگر بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے اور 5% بھی اگر ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے، اعتراض آ جاتا ہے، فوراً اعتراض آ جاتا ہے۔ اس لیے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی ہمت افزائی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اگر وہ ماں باپ کی خدمت کرے گا، اس بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے گا، مددگار بنے گا، کیا ہوگا؟ ماں باپ کی دعائیں ملیں گی، اور وہ ماں باپ کی دعائیں ایسی ہوں گی کہ نہ معلوم اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیں گی، دنیا کا بھی بھلا ہوگا اور آخرت کا بھلا بھی ہوگا۔ تو نظر اس پر ہونی چاہیے کہ ماں باپ کی دعا کتنی بڑی چیز ہے، کہ اگر یہ ماں باپ کی خدمت کرتا رہا، ان کی مدد کرتا رہا،
تو ان کی دعا کی برکت سے اللہ کیا کچھ عطا کر دے گا، اور جو کچھ عطا کرے گا، ارے تمہیں بھی تو خوشی ملے گی، تمہارے پاس بھی تو نعمتوں کی فراوانی ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو مدد کی ابتدا ہے کہ بوڑھے والدین سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ وہ شکستہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جوانی اپنی اولاد کو دی ہوتی ہے، اپنے خون جگر سے ان کو پالا ہوتا ہے۔ کس طرح سے بچہ جونک کی طرح ماں کی چھاتیوں سے چپٹ کر دودھ پیتا ہے، آخر وہ دودھ کہاں سے بنتا ہے؟ کس طرح سے وہ اندر اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ دودھ پیدا کرتا ہے؟ اس سے پہلے ماں کے رحم کے اندر کس طرح وہ جونک کی طرح اس کے خون کو چوس رہا ہوتا ہے۔ کیا ان کا کوئی حق ادا ہو سکتا ہے؟ کوئی ماں کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کہ اس کی ہڈیاں گھل جاتی ہیں اولاد کو پالتے پالتے۔ ماں کا کیا درجہ ہے کہ اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتی، اس کی ہڈیوں کو، اس کے جسم کو دیمک لگ جاتی ہے، لیکن اولاد کی وہ پرورش کرتی ہے، اس کو پروان چڑھاتی ہے۔ تو کسی امید اور آسرے پر کہ ایک آدمی کو درخت لگاتا ہے، اس امید پر وہ درخت لگاتا ہے کہ کل کو چلو اس کا پھل کھاؤں گا۔ تو اسی طریقے سے جب والدین اولاد کی پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، پالتے پوستے ہیں، اسے جوان کرتے ہیں، تو ان کے اندر بھی کچھ امید ہوتی ہے، اور ان کی امید بجا ہوتی ہے، وہ بے جا نہیں ہوتی۔ ان کی توقعات بجا ہوتی ہیں کہ جب ہم نے اس کے اوپر محنت کی ہے تو کل اسے ہمارا سہارا بننا چاہیے، ہماری مشکل میں اسے ہمارا مددگار ہونا چاہیے۔ لیکن اولاد ہے کہ بے سہارا چھوڑ دیتی ہے، بے سہارا۔ میں نے خود دیکھا کراچی میں ایک مکان پہ جانا ہوا تو اس کے سامنے ہمارے ڈاکٹر عبد المومن صاحب پڑھتے تھے جب کراچی میں رہتے تھے۔ تو اس فلیٹوں کے اندر ایک فلیٹ تھا، ایک خاتون تھی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے بچوں کو پال کے جوان کیا، پڑھایا، بچے ڈاکٹر بنے، امریکہ چلے گئے، شادیاں کر لی۔ اب ماں بیچاری تنہا رہ گئی، اور ماں بیچاری تنہا رہ گئی تو اور وہ بیچاری اکیلے رہ کے ذہنی مریض ہو گئی۔ اب وہ کیا ہے جی، وہاں سے کسی رشتہ دار کو پیسہ بھیج دیتے ہیں اور وہ آ کر ماں کو خرچے کے لیے دے جاتے ہیں، ان کی ماں کو۔ لیکن ماں کی محبت اور ماں کی دیوانگی ایسی کہ ہر آنے والے کو ماں پکڑ لیتی ہے، بیچاری دروازے پہ کھڑی رہتی ہے، وہاں بیٹھی رہتی ہے۔ اب میں آج سے 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اپنے بیٹے کا نام لے کے کہتی ہے ارے تو فلاں ہے، وہ کہتا اماں نہیں میں نہیں ہوں۔ اچھا، ہر آنے والے کو کہتی ہے تو فلاں ہے، اچھا میرا ہارون کہاں ہے، تو ہارون ہے، میرا ہارون کہاں ہے؟ اور پھر یہاں تک نوبت آئی، دکھ اس بات پر ہوا جب مجھے یہ بات پتہ چلی کہ بیٹا امریکہ سے آیا، ماں سے ملنے کے لیے گیا، تو ماں ظاہر ہے کہ اولاد کی خوشبو کو ماں کیسے بھول سکتی ہے، جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہو اس کی خوشبو کو کیسے بھول سکتی ہے؟ ماں نے کہا تو ہی میرا ہارون ہے، تو میرا ہارون ہے۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے، نہیں میں تیرا ہارون نہیں ہوں، میں تو اس کا دوست ہوں، تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ ماں میرے گلے پڑ جائے۔ یعنی صرف ملنے آیا، رہا بھی کہیں اور کراچی میں آ کر بھی ماں کے ساتھ آگے نہیں رہا کہ چلو چند دن اس کے ساتھ میں رہ لوں، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے، اس کے دل کو ٹھنڈک مل جائے، اس کے دل کو راحت پہنچ جائے۔ تو کہتا ہے نہیں میں ہارون کا دوست ہوں، ہارون نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ابھی اولاد کیا اب اپنی ماں باپ کی دعاؤں سے محروم نہیں ہے؟ ان کی زندگی کے اندر کیا خوشی آئے گی؟ چاہے امریکہ چلے جائیں، چاہے فرانس چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، کیا ان کو خوشیاں ملیں گی؟ تو ان کے ماں باپ کے دل کے اندر ایک توقع ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ یہ اولاد ہمارا سہارا بنے گی، اور اس درخت کے پھل سے ہم بھی کچھ بہرہ ور ہوں گے، کچھ اس کا فائدہ ہم بھی حاصل کریں گے۔ تو اس درخت کا جب یہ جوان ہو گیا، کسی قابل ہو گیا، کچھ کمانے لگا،
تو کیا اس درخت کا پھل ماں باپ کو نہیں ملنا چاہیے؟ کیا اس پر صرف بیوی کا حق ہے، اس کی اولاد کا حق ہے؟ ارے سب سے پہلے تو ماں باپ کا حق ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کی خدمت سے ابتدا کرنی چاہیے، ماں باپ کی مدد کا، ان کے سہارا بننے کا جو جذبہ ہے وہ دل کے اندر ہونا چاہیے، دل کے اندر ہونا چاہیے، اور کبھی بھی ان کی خدمت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ جب تک ان کی زندگی ہے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن کے اندر اپنے حق کے بعد میں ماں باپ کے حق کو بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ بات کس طرح سے کرو، کہ اس طرح سے بات کرو کہ تمہارے شانے بھی جھکے ہوئے ہوں، تمہاری آواز بھی بلند نہ ہو۔ اس طرح سے ماں باپ کے سامنے بات کرو، چہ جائکے کہ ترش لہجے میں بات کرنا، تلخ لہجے میں بلند آواز کے ساتھ بات کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینا۔ ہاں، شریعت یہ کہتی ہے کہ بیوی کے لیے جو بڑا درجہ ہے وہ بیوی کے لیے بڑا درجہ شوہر کا ہے۔ اسے اپنے شوہر کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے شوہر کے ساتھ صحیح تعلق قائم رکھنا چاہیے، لیکن مرد کے لیے جو بڑا درجہ ہے وہ بیوی کا بڑا درجہ نہیں ہے، وہ ماں کا بڑا درجہ ہے۔ کل تیری اولاد بھی بڑی ہوگی، تیری اولاد بھی جوان ہوگی، تجھے بھی وہ درجہ مل جائے گا، لیکن آج تیرے شوہر کو جو درجہ اپنے ماں باپ کو دینا چاہیے، ارے ان کو وہ ان کی مطلوبہ عزت تو دلوا۔ یہ نہیں کہ اپنی شوہر سے تو اس کے ماں باپ کو ذلیل کروا اور ان کی دعاؤں سے محروم کروا، ان کے دل کو اذیت اور ٹھیس پہنچا، چاہے وہ زبان سے کچھ بھی نہ کہے، لیکن اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا چیز ہے، اس کے دل کے اندر کیا چیز ہے۔ اگر دل کے اندر ادب ہے، احترام ہے، خدمت کا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے نواز دے گا۔ لیکن دل کے اندر اگر بے ادبی بھری ہوئی ہے تو یاد رکھیے کہ بے ادب جو ہے وہ پھر محروم رہتا ہے، محروم رہتا ہے۔ پھر بے ادب کبھی نہیں نوازا جاتا۔ اللہ کے دربار میں ہر آدمی نوازا جاتا ہے، لیکن بے ادب ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ اس لیے بے ادبی سے حتی الامکان بچنا چاہیے، اپنے کو بچانا چاہیے، اور بالخصوص اپنے ماں باپ کی بے ادبی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، جو بندہ میرا فرما بردار ہوتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ کا تو فرما بردار ہے نا، لیکن ماں باپ کا اگر نافرمان ہے، فرمایا میں اسے اپنے نافرمانوں میں لکھ دیتا ہوں۔ یعنی اس کی بھی میں پرواہ نہیں کرتا کہ وہ میرا تو فرما بردار ہے، میری تو جی حضوری کر رہا ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا، جو کیونکہ ماں باپ کا یہ نافرمان ہے، جب ان کا نافرمان ہے میرے نزدیک بھی نافرمان ہے۔ اور جو بندہ میرا نافرمان ہو لیکن ماں باپ کا فرما بردار ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے فرما برداروں میں لکھ دیتا ہوں۔ تو بڑا نازک معاملہ ہے۔ اس لیے آج آدمی باہر تو بہت مدد کرتا پھرتا ہے، لیکن گھر میں ماں کو مدد کی ضرورت ہے، باپ کو مدد کی ضرورت ہے، بھائی کو مدد کی ضرورت ہے۔ آج اپنے گھر میں مدد نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ باہر کی مدد اسے وہ فائدہ نہیں دے سکتی۔ باہر کی مدد بعد میں ہے، پہلے وہ مدد گھر کے اندر ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے اس کے مستحق اس کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے، سہارا بننا چاہیے، ان کا مددگار بننا چاہیے۔ پھر ان کی دعاؤں سے جو برکت اور ترقی آئے گی، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی برکت آئے گی، کتنی ترقی آئے گی۔ اس لیے بات یہ چل رہی تھی کہ کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ تو باہر تو کمزور نظر آ جاتا ہے، لیکن کمزور ماں باپ نظر کیوں نہیں آتے؟ باہر تو انسان مدد کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، لیکن گھر میں ان والدین کی مدد کیوں نہیں کرتا، ان پہ خرچ کیوں نہیں کرتا، ان کی ضروریات کو پورا کیوں نہیں کرتا؟ جبکہ انہوں نے تیری ضروریات کو کیسے پورا کیا کہ اپنے کو بھوکا رکھ کر بھی تجھے کھلایا، اپنی ضروریات کو دبا کر، اپنی ضروریات کو پامال کر کے بھی تیری ضروریات کو پورا کیا، کہ اپنا لباس نہ بنوایا، تیرا لباس بنوایا، خود ایسے وقت کو گزار لیا لیکن تیری ہر ضرورت کو پورا کیا، تیری تعلیم و تربیت ہر چیز کا خیال رکھا، خود چاہے فاقے بھی کیے، چاہے جیسا بھی کھایا پیا، لیکن تیری ضرورت کا خیال کیا۔ آج تجھ پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کے اس قرض کو تو ادا تو نہیں کر سکتا، لیکن تجھے کوشش تو کرنی چاہیے۔ یہ تو ایسا قرض ہے کہ اس کا صلہ ماں باپ کو کوئی اولاد نہیں دے سکتی، اس قرض کو اولاد کبھی ادا نہیں کر سکتی۔ بس اب ان کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی اور صلہ رحمی ضرور کرنی چاہیے، تاکہ کچھ تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے،
ان کے دل کو راحت ملے. تو اس لیے کمزور آدمیوں میں جو مدد کا جذبہ ہے وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ والدین کا اکرام کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کا جذبہ سب کے دلوں میں پیدا فرمائے اور اولاد کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارض عنا وأرغنا وارض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك.